1000 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کو بتائی نا، اب وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا دیدار کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، ان کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ خیر کی کوئی بات۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی جزاک اللہ۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم درس قرآن کی ایک اور نشست میں حاضر ہیں۔ آج 20واں روزہ ہے اور 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے پہلے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت اعتکاف کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن و سنت میں کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ اللہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، ارشاد فرمایا پھر روزہ کو رات آنے تک پورا کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو اس وقت کہ جب تم اعتکاف میں ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کعبہ شریف کو صاف کرو، پاک کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں جن میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ اللہ خلاق کائنات نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ پہلے ہم اعتکاف کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا لغت میں کیا معنی ہے؟ کسی چیز پر قیام کرنا یا کسی چیز کو لازم رکھ لینا۔ اسی وجہ سے جو شخص اپنے آپ کو مسجد میں لازم رکھے اس کو عاکف اور معتکف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصطلاحی شرح میں اعتکاف کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں لازم کر رکھنا۔ عام فقہ کی کتب میں مذکور ہے کہ اعتکاف مستحب ہے، اور محیط میں مذکور ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور المبسوط میں مذکور ہے کہ اعتکاف قربت مشروعہ ہے، اور ایک اور مقام پر آتا ہے اعتکاف سنت ہے، اور التوضیح میں مذکور ہے کہ اعتکاف صرف نظر سے واجب ہوتا ہے۔ یہ جو ماہ رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اس کو ایک آدمی کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے مسجد کی محلے کی مسجد میں اعتکاف نہ کیا، کسی نے بھی نہ کیا تو سارے گناہ گار ہوں گے، اگر ایک نے بھی کر لیا تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے ہم ایک حدیث عرض کرتے ہیں اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ اعتکاف کس وجہ سے کیا جاتا ہے، کیا چیز ہے اعتکاف۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی
ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرا میں اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج نے اعتکاف کیا۔ احادیث بہت ساری ہیں، میں ضمناً 2 احادیث عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہے۔ ان 2 شخصوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کو مخفی کر دیا ہے، اب تم اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اگر وہ شخص لڑ نہ رہے ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑائی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو مخفی کر دیا۔ یعنی اتنی نحوست ہے مسلمان کا آپس میں لڑنا، اللہ اکبر، مسلمان کا آپس میں بغض رکھنا یا جھگڑا کرنا، اس کی اتنی نحوست ہے کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیتا ہے۔ اللہ اب معلوم یہ ہوا معتکف کا مسجد میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے تنہائی اختیار کرنا، ذکر و اذکار کرنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا جو تقاضا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی تلاش ہے، سبحان اللہ، نہ کہ دنیا کا دکھاوا ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک پارسا ثابت کرنے کی کوشش ہے، بلکہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کیا ہے، اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے تم کیا جانو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارشاد فرمایا یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں، خود نازل ہوتے ہیں، فرمایا نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر سلام، ہر قسم کی سلامتی کے ساتھ۔ کیا یہ سلامتی کا سلسلہ کسی ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ حتیٰ مطلع الفجر، جب اس وقت تک یہ سلامتی کا، رحمت کا اور برکت کا سلسلہ شب قدر کو جاری رہتا ہے حتیٰ کہ فجر کا مطلع طلوع ہو جائے۔ اس کے شان نزول میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ پچھلی امتوں میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی تھی اور 1000 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جہاد کا یہ سلسلہ ان کا اتنا طویل ہوا کہ 1000 مہینوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ ان کے بیٹے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے گئے، سبحان اللہ، اور وہ بادشاہ یا ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اب خود بھی بعد میں شہید ہو گئے، یعنی 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کو بتائی نا، اب وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا دیدار کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، ان کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ خیر کی کوئی بات ہمیں مل جائے،
کوئی بھلائی کی بات پتہ چل جائے اور ہم اس پر عمل کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا نا کہ اس کو اللہ نے اتنے بیٹے دیے تھے، اس نے سارے اللہ کی راہ میں شہید کروا دیے، خود اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، دن کو سارا دن جہاد کرتا، اس نے جنگی لباس اتارا نہیں ہے، ساری زندگی اس نے جنگی لباس اپنے جسم پر قائم رکھا ہے، اور راتوں کو قیام کرتا تھا، دن کو روزہ رکھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ جب اتنا بڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا تھا تو صحابہ کے دل میں حسرت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں تو کم ہے، ہم اتنی عمر کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہماری تو عمر تھوڑی ہے، ہم اس مقام کو نہیں پا سکتے، ہم وہ ثواب حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو اللہ خلاق کائنات نے یہ سورۃ القدر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب جو اس رات کے اندر قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تقاضا ہے اعتکاف کا، یہ مقصد ہے اعتکاف کا، شب قدر کی تلاش اور کثرت کے ساتھ عبادت کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے زندگی میں 1 بار 2 بار یا جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے، معتکف جو بندہ ہے اس کی نمازیں چھوٹنی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جب معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے آتے ہیں نا تو ان کے معمولات میں پنجگانہ نماز بھی باجماعت ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد اوابین کی نماز بھی ہوتی ہے، رات کو صلاۃ اللیل بھی ہوتی ہے، صبح کو تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے، فجر کی نماز بھی باجماعت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چاشت بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نفلوں کو بھی الگ لگے رہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا بھی معمول ہوتا ہے۔ لیکن جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے عید پڑھ کے ہٹتے ہیں، پھر اس کے بعد سال بعد ہی نظر آتے ہیں۔ یعنی اس عبادت کا جو اثر ہے وہ دل پر قائم نہیں ہو سکتا۔ جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے تنہائی اختیار کی اور اس نے اعتکاف کیا، اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کی نمازیں قضا ہی نہ ہوتی۔ یہ اعتکاف کا تقاضا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چند مسائل۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا حرام ہے۔ جس نے اعتکاف کیا بغیر عذر کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر ہی نکلا ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت میں بھی بغیر عذر کے نکلنے سے اعتکاف جاتا رہتا ہے۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف کیا واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر کے وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ یہ مسجد بیت کیا ہوتی ہے؟ مسجد بیت سے مراد وہ جگہ ہے گھر کے اندر جہاں عورتیں نماز کے لیے اس جگہ کو مخصوص کر لیتی ہیں اور پھر وہاں رمضان المبارک میں اعتکاف بھی کرتی ہیں، تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ اگر وہاں سے عورت اپنے مسجد بیت سے نکل گئی تو اس کا اعتکاف جاتا رہا۔ اب یہاں پر صرف یہ 2 باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں۔ ایک ہے حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے اس نے واش روم جانا ہے، پیشاب وغیرہ کرنا ہے تو ظاہرہ مسجد میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ حاجت طبعی میں شامل ہے، وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکیں۔ اس لیے بسا اوقات اب تو خیر ہر مسجد کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہیں اور لوگ ادھر اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا۔ اب یہ عید بھی ادھر مسجد میں ہوتی ہے اور عموماً اعتکاف ادھر ہی کیے جاتے ہیں جہاں عید کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اپنا جمعے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر عید کا ذکر آ گیا، عید سے پہلے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یا مقصد یہ ہے کہ جس بندے نے نظر کا اعتکاف مانا ہو، سنت کا اعتکاف تو ختم ہو جاتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے تو ختم ہوتا ہے، ایسے نا؟ بالکل۔ لیکن یہاں نظر کا اعتکاف یعنی جو نظر منت مان لیتے ہیں، منت مان لے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں اور میں عید کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، یا میں اس کے بعد 2 دن بعد جاؤں گا، میں ادھر رہوں گا، یہ نیت اگر کر لی، یہ ارادہ کر لیا، تو اس صورت میں یہاں پر عید کا ذکر ہے کہ عید یا جمعہ کے لیے جانا اور اذان کے لیے
منارہ پر چڑھ جانا، یہ حاجت شرعی بیان کی گئی ہیں۔ اب اذان کہنے کے لیے منارہ پر چڑھا ہے، منارہ پر چڑھنے کے منارے بنے ہوئے نہیں ہیں، اب تو مسجدوں کے اندر اذان دی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو اعتکاف کرنے والا جو ہے کسی وجہ سے باہر جا سکتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو شب قدر میں رب سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ۔ بڑی یہ خوبصورت بات ہے۔ جب یہ سوال کیا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مانگ لو دنیا کی دولت مانگ لو، اگر غربت ہے تو امیری آ جائے گی، اگر کوئی پریشانی ہے بہت زیادہ دنیاوی مالی حیثیت سے تو وہ دور ہو جائے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رب کی بارگاہ میں یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ تم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اللہم انک عفو، یا اللہ تو عفو و درگزر کو پسند فرماتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یعنی انسان اپنی بخشش کے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے کائنات ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔